کیا آپ بھی اپنا پورا دن لیٹے لیٹے موبائل اسکرول کرتے رہتے ہو ایون دو آپ کے بہت سارے پینڈنگ ٹاسک پڑے ہوتے ہیں، اور جب آپ کا دل کرتا ہے کہ جا کر ان ٹاسک کو کمپلیٹ کروں تو آپ پروکیسٹینیٹ کرنے لگتے ہو، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی موٹیویشن بھی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کو خود پہ گلٹ بھی ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں کر پایا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ چاہے آپ کسی بھی فیلڈ میں کیوں نہ ہو، جاب کرتے ہو، اسٹڈی کرتے ہو یا کوئی پیشن ہے، آپ کے اندر سیلف ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی ہیبٹس بتانے والی ہوں جس سے آپ کے اندر ڈسپلن پیدا ہو جائے گا اور آپ کے اندر کنسسٹنسی آ جائے گی۔ نمبر 1، فالو دا کنسسٹنٹ روٹین۔ ڈسپلن ہونے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے وہ ہے کنسسٹنسی، اور 70% لوگ کنسسٹنٹ رہنے میں سب سے زیادہ ہرڈل فیل کرتے ہیں۔ ہم ایکچوئل میں کنسسٹنٹ کیوں نہیں رہ پاتے؟ اس کی بہت ساری ریزن ہیں، لیکن جو مین ریزن ہے وہ ہے نوٹ ہیونگ دا کلیئر گولز۔ جب ہمارے پاس کسی بھی کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کلیئر ڈائریکشن نہیں ہوتی، جب ہمارے پاس کیوں اور کیسے کا جواب نہیں ہوتا کہ مجھے اگر یہ کام کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے، تو پھر ہم پروکیسٹینیٹ کرنے لگتے ہیں، سوشل میڈیا سکرول کرنے لگتے ہیں یا پھر سو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم کنسسٹنٹ روٹین فالو نہیں کر پاتے۔ لیکن اگر وہیں پر آپ کے پاس کسی بھی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کلیئر ڈائریکشن ہوتی ہے تو آپ وہ کام کنسسٹنسی کے ساتھ کر پاتے ہو، اور کنسسٹنسی سے آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے، آپ کا سٹریس لیول کم ہوتا ہے، آپ اپنا پورے دن میں بیسٹ دے پاتے ہو۔ لیکن یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم کنسسٹنٹ رہیں کیسے، وہ کلیئر ڈائریکشن ہمیں ملے کیسے؟ تو اس کے 4 سمپل سٹیپس ہیں۔ فرسٹ از اسٹارٹ سلو۔ جیسے مان لو کہ اگر آپ کو کوئی اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ایک ہی دفعہ بیٹھ کر اسائنمنٹ کمپلیٹ کرو، آپ اس ٹاپک کے ریلیٹڈ تھوڑی سی ریسرچ کر کے صرف ایک پیج لکھ لو۔ اپنے آپ کو کنسسٹنٹ بنانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ میسو چینج لانے اور محنت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف اور صرف اپنے آج میں تھوڑی سی بہتری لانی ہے۔ صرف آج آدھا گھنٹہ سوشل میڈیا کم یوز کر لو، صرف آج جرنل کا ایک پیج لکھ لو، صرف 10 منٹ کے لیے واک کر لو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں سب سے بڑی تبدیلیاں بڑے بڑے فیصلوں سے آتی ہیں؟ آپ کی لائف کو کمپلیٹلی چینج کرنے میں جو سب سے بہترین رول پلے کرتی ہیں وہ یہ چھوٹی چھوٹی عادات ہوتی ہیں۔ اپنے گول اور ٹاسک کو چھوٹا چھوٹا توڑ کے ڈیلی بیسس پہ صرف اسمال سٹیپ لو اور اس کو کمپلیٹ کرو۔ اب جو کنسسٹنٹ رہنے کے لیے دوسری چیز ضروری ہے وہ ہے ٹائم بلاکنگ۔ جب آپ کے پاس کلیئر گول بھی ہو، ٹاسک بھی پتا ہو کہ کیا کرنا ہے، اس کے باوجود اگر آپ نہیں کر پا رہے ہو تو اس ٹاسک کے لیے اپنے دن میں سے 1 گھنٹے کو اسپیسیفکلی بلاک کر دو، یا پھر آلریڈی جو آپ کی ہیبٹس ہیں اس نیو ٹاسک کو اس ہیبٹ کے ساتھ اٹیچ کر دو۔ اب جیسے مجھے چائے پینے کی عادت ہے اور ساتھ ہی مجھے ایک بک پڑھنی ہوتی ہے جس میں ہمیشہ پروکیسٹینیٹ کرتی ہوں، تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب جب بھی میں چائے پینے لگوں گی تو میں چائے کے ساتھ وہ بک ریڈ کیا کروں گی۔ ہر ایک عادت یا کام جو اسپیسیفکلی آپ کرتے ہو اس کے ساتھ اپنے نیو ٹاسک کو اس طرح اٹیچ کر دو کہ وہ کام کرنا بھی آپ کی ایک عادت بن جائے۔ یہ جتنے بھی لوگ بغیر ہرڈل فیل کیے ڈیلی ریپیٹڈلی سیم ٹاسک کرتے ہیں انہوں نے سیم یہی پیٹرن فالو کیا ہے، ایک کام کو دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر کے اتنی دفعہ کیا ہے کہ اب وہ کام ان کی ڈیلی روٹین کا حصہ بن چکا ہے۔ 3rd پوائنٹ ہے شو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ۔ زیادہ تر لوگ اپنی لائف میں اسی لیے ڈسپلنڈ نہیں بن پاتے کیونکہ وہ موٹیویشن کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور موٹیویشن کی ایک عادت ہے کہ وہ کبھی آتی ہے اور کبھی چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کی لائف بھی صرف موٹیویشن کے بھروسے چل رہی ہے تو آپ کبھی سکسیسفل نہیں ہو پائیں گے۔ جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ بھی ہر دن موٹیویٹڈ فیل نہیں کرتے، ان کا بھی ہر دن اس کام کو کرنے کا دل نہیں ہوتا، وہ بھی اداس ہوتے ہیں، کبھی ان کو بھی سٹریس ہوتا ہے، بس ان کا اپنے کام کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے وہ پروفیشنل ہوتا ہے، کیونکہ انہیں ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جو فیلنگز ہوتی ہیں یہ ٹیمپریری ہوتی ہیں، آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، لیکن ریزلٹس ہمیشہ پرماننٹ ایکشنز لاتے ہیں۔ اور یہی فرق ہوتا ہے ایک عام انسان میں اور ایک سکسیسفل انسان میں۔ ایک سکسیسفل انسان آنے والی ہر ہرڈل کو ایک چیلنج سمجھ کر سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ڈیلی بیسس پہ وہ اس کو کرتا ہے، لیکن ایک انڈسپلنڈ انسان ان کو ایز اے ایکسکیوز یوز کر کے ایک پرابلم کی شکل میں دیکھتا ہے اور دوبارہ سے پروکیسٹینیٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہی فرق ہوتا ہے ایک اچیور اور ایک ڈریمر میں۔
5th और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैबिट जो आपको अपने काम के साथ लाजमी अडॉप्ट करनी है वो है आउटपुट बेस्ड थिंकिंग। ये एक ऐसी हैबिट है जो हमें बहुत इनकंसिस्टेंट बनाती है। वो है कि जब आप ऐसे गोल सेट करते हो जिसका डायरेक्ट लिंक ऐसे आउटकम पे बेस्ड होता है जो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो एक ये माइंडसेट है कि मैं कहूँ मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसमें इतने व्यूज आए और मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के बाद मेरे चैनल पे इतने सब्सक्राइबर इंक्रीज हों। तो ये गोल एक आउटकम बेस्ड गोल है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जब भी मैं ये वीडियो बनाने के लिए बैठूंगी तो ऑब्वियसली मैं प्रोक्रेस्टिनेट करूंगी। लेकिन अगर वहीं मैं ये सोचूं कि मैं सिर्फ वीक में 2 वीडियोस बनाऊंगी और मेरी कोशिश होगी कि वो अच्छी हों, लोगों को उससे कुछ सीखने को मिले, तो अब ये ऐसी थिंकिंग है जो मेरे कंट्रोल में है। अब ज्यादा चांसेस यही हैं कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट करने की बजाय अपने वही टास्क कंप्लीट करूंगी। आप भी अपने हर टास्क को इसी तरह डिफाइन कर सकते हैं, बजाय इसके कि मैं चाहती हूँ मुझे ये मिले। ये सोचें कि मुझे इसके लिए क्या करना है। दैट्स इट। रिजल्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, सिर्फ अपने इनपुट पे फोकस करें और उसी को इम्प्रूव करें। रिजल्ट्स खुद ब खुद आएंगे। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए और कंसिस्टेंट होने के लिए जरूरी है कि आपका एक क्लियर गोल हो और उस गोल को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके स्मॉल स्टेप्स लें। उसको अपनी किसी आदत के साथ अटैच करें या कोई स्पेसिफिक टाइम अपने दिन में से उसके लिए निकालें और उस काम के साथ प्रोफेशनल एटीट्यूड लेके आएं। डेली चाहे मोटिवेटेड फील करें ना करें, उस काम के लिए शो अप हों और उस टास्क के लिए अपना बेस्ट इनपुट दें। जब यही स्टेप आप बार बार करते रहेंगे तो आपको रिजल्ट्स खुद ब खुद दिखने लगेंगे। तो आपको तब तक डटे रहना है जब तक आपके काम में आपके रिजल्ट्स शो नहीं होते। जैसे ही रिजल्ट्स शो होने लगेंगे आपकी एक्साइटमेंट का लेवल खुद ब खुद बढ़ता जाएगा।